جو پینما کے پیپرز کے اندر جو انکشاف ہوا تھا کہ لندن کے بڑے بڑے 4 محلات مریم کے نام پہ ہیں، تو وہ بھی اب سارا کیس ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ جو حسن شریف ہے جو 10 ارب روپے کی پراپرٹی لندن میں 1 ہائیڈ پارک میں ہے، اس کے اوپر بھی اب کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور یہ ان کا اصل میں آنے کا مقصد تھا کہ یہ پھر بلون چھوڑتے ہیں کہ جی دیکھیں اس کے توشہ خانہ ہو گیا اور فورن فنڈنگ ہو گئی اور میڈیا ان کے ساتھ مل کے اس کو اٹھاتا ہے۔ ان کا میڈیا کبھی یہ بات نہیں کرے گا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ پڑ رہا ہے، 1100 ارب روپے کے اپنے کیس معاف کروا رہے ہیں، اور اسی لیے یہ آئے تھے۔ ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ یعنی جب ہم تھے مارچ کے اندر، یہ جو نو کانفیڈنس سے پہلے، تو پاکستان اپنے قرضوں پہ کتنا ڈیفالٹ کرتا ہے؟ وہ 5% تھی، آج 80% ہے۔ ان کے آنے سے 80%، اب جب چانس آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر پیغام چلا گیا ہے، یہ معیشت نیچے جائے گی، ہم اپنے قرضوں کی قسطیں نہیں ادا کر سکیں گے، کیونکہ یہ پہلے ہی دیوالیہ نکالا ہوا پاکستان 2018 میں پہلے یہ چھوڑ کے گئے تھے۔ جب یہ 99 میں گیا تھا نواز شریف، تب پھر دیوالیہ نکلا ہوا تھا پاکستان کا۔ تو انہوں نے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں کیا، انہوں نے تو تباہ کر کے گئے ہیں۔ تو اب انہوں نے آگے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ اور اس کے بعد میں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے، ملک کی سلامتی ہے، وہ داؤ پہ لگے گی، کیونکہ جو لوگ ہمیں نکالیں گے اس سے ڈیفالٹ سے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں 3.5 سال اقتدار میں رہ چکا ہوں، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک چیز ڈیمانڈ کرنی ہے، اور جب وہ ڈیمانڈ کریں گے اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا کمپرومائز ہوگا۔ اس لیے میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا، اور جب میں نے یہ کہا انہوں نے کہا عمران خان کے اوپر غداری کے کیس بننا چاہیے، اور آج وہ ہم ادھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ مجھے خوف یہ ہے کہ انہوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے، کیسز اپنے معاف کروا کے معیشت سے سنبھالی نہیں جانی، انہوں نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے۔ اور اس لیے جو سارے کام کر رہے ہیں اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو کر رہے ہیں، یہ جو قاطعانہ حملہ میرے اوپر کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے، اپنے کیسز ختم کیے جائیں، اور یہ جو اب قانون بدل رہے ہیں، آرمی ایکٹ بدل رہے ہیں، تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے۔ یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح جو ہم نے 30 سالوں میں جو چوری کی، اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں، ہم کسی طرح اس کو بچا لیں۔ میں نے جب میں پرائم منسٹر بنا تھا، میں نے پہلے دن اپنی قوم سے جب خطاب کیا تھا، میں نے یہ ایک چیز کہی تھی کہ ان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات دونوں تضاد میں ہیں۔ یہ اگر یہ رہ گئے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان لوگوں کو قانون کے نیچے لانا پڑے گا، ان کو NRO نہیں دینا پڑے گا۔ 3.5 سال میں کہتا رہا کہ میں NRO نہیں دوں گا کیونکہ ملک سے غداری ہوگی۔ آج یہ ملک سے غداری آپ کے سامنے ہو رہی ہے، قوم کے سامنے۔ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک کسان تباہ ہو گیا، انڈسٹری بند ہو گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی۔ یہ ان کا کنسرن نہیں ہے۔ ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ پہلے یہ ان کے کیسز ختم ہوں، اس کے بعد اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے۔ ان کو 40 سال سے جانتا ہوں، انہوں نے آج تک ملک کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنی فیکٹریوں کے لیے، اپنی چوری کے لیے، اپنے جو محلات باہر بچانے کے لیے۔ تو مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ سارا کر کے جس طرف ملک جا رہا ہے، یہ ملک سے بھاگیں گے، یہ پھر سے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے۔ ایک ہی طریقہ ہے ملک مزید تباہی سے بچانے کا، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ اور یہ جو ہماری مارچ ہے، یہ صرف یہ ہے، قوم بتانا چاہتی ہے، قوم ایک پیغام دینا چاہتی ہے۔ یہ جو مارچ کے ذریعے قوم یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ جو لوگ 30 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور لوٹا انہوں نے، قوم اب ان کو نہیں ایکسپٹ کرتی، قوم ان کے ساتھ متحد ہے۔ الیکشنز میں بار بار قوم نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے۔ 37 الیکشنز، بائی الیکشنز میں سے 29 جیتی ہے تحریک انصاف، کہ وہ جو 4 گواہ
رمضان شوگر مل میں، یہ جو ایف آئی اے کے کیس میں 16 ارب کے کیس میں جو وہ گئے اور جو ڈاکٹر رضوان گیا، اس کے اوپر بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ کیسے ان کی آتے ساتھی یہ سارا ان کا کیس ہی ختم ہو گیا، کیونکہ سارے گواہی ختم ہو گئے اور وہ انویسٹیگیٹر بھی مر گیا۔ تو قوم کو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے فیصلہ کل مرحلہ اس قوم کا۔ یہ جو ہماری مارچ ہے، یہ جو وقت ہے پاکستان میں، انگریزی میں اس کو ڈیفائننگ مومنٹ کہتے ہیں۔ ہماری تاریخ کے اندر یہ وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے ملک کا راستہ بدل سکتے ہیں۔ اگر قوم جب کھڑی ہو جاتی ہے، جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نا انصافی نہیں برداشت کریں گے، ہم ظلم نہیں برداشت کریں گے، وہ قوم اپنے آپ کو آزاد کر دیتی ہے۔ اور اللہ نے اس کو جہاد کا ہوا ہے کہ ظلم اور نا انصافی کے اوپر اس کا حکم ہے ہمیں کہ آپ کھڑے ہوں اس کے خلاف۔ اس ظلم، ظالم اور ظلم خوف کے بت کے سامنے نہ جھکو، کھڑا ہو اس کے سامنے، اور تب اللہ قوموں کو آزاد کرتا ہے۔ کبھی بھی وہ قوم جو نا انصافی کو برداشت کر لیتی ہے اور اس طرح کے چوروں کو اپنے اوپر برداشت کر سکتی ہے، کبھی اس قوم کو کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ وہ مقروض ہی رہتی ہے، وہ ہمیشہ غریب ہی رہتی ہے، وہ قوم اس کا کبھی پرواز اوپر نہیں جاتی۔ اور ہمارا ملک تو بڑا ایک عظیم خواب کا نام تھا۔ ہمارا وہ خواب تھا جو ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانی تھی مدینہ کے طرز کے اوپر، اور ہم نے وہ اصولوں پہ کھڑا کرنا تھا جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا، اور ہم اسی اصول سے بہت دور چلے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا۔ تو اس لیے یہ جو مارچ ہے، حقیقی آزادی کی مارچ، یہ دراصل ہم اپنے آپ کو انصاف کے ذریعے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو طاقتور ہے، جو قانون کے اوپر چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نیچے قانون ہی نہیں ہے۔ میں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا کیونکہ وہ طاقتور ہیں۔ تو اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، قاتلانہ حملہ اس کے اوپر ہوتا ہے، اگر وہ ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتا، تو اس ساری عوام سے میں پوچھتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ جب عوام طاقتور کے سامنے آئے گی تو وہ تو کبھی جیت سکتی نہیں ہے، کیونکہ انصاف ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ نکل رہے ہیں، پہلے تو میں پھر سے آپ سب کو سلام کرتا ہوں، لیکن دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب جدوجہد کرتے آپ انصاف کے لیے، یہ پھر اس کی پیچھے نہیں ہم مڑ کے دیکھتے، ہم اپنی کشتیاں جلا کے جدوجہد کرتے ہیں۔ اور میں انشاءاللہ جو پلان کر رہا ہوں، اور میں سیٹرڈے کو اناؤنس کروں گا کہ کس دن میں نے پنڈی پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ میری قوم جاگی ہوئی ہے آج، یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا عوام کا سمندر انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا۔ اور انشاءاللہ وہ عوام جب نکلاتی ہے، جب عوام میں شعور آ جاتا ہے، تو پھر اس عوام کو کوئی کسی قسم کا ظالم اس کے بعد اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، جب وہ عوام اپنے حقوق کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو میں اب سب سے انشاءاللہ آج امید لگاتا ہوں کہ آپ سب نے انشاءاللہ پنڈی پہنچنا ہے، جب میں آپ کو دن دوں گا، جس دن میں وہاں پہنچوں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔